بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں مطالعہ پاکستان کا سبق نمبر 1، جو کہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نظریہ کے ماخذ، کیونکہ نظریہ ہی وہ چیز تھی جو پاکستان کے بننے کا سبب بنی۔ نظریہ ایک خیال، ایک سوچ، ایک فرض کا نام ہے، اور اس نظریے کے بعد جو نظریہ پاکستان تھا وہ کیا تھا؟ تو آج کے ٹاپک میں آپ سیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے اور نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے فلسفہ حیات۔ وہ فلسفہ حیات کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ اس وقت جب مسلمانوں نے یہ بات سوچی، جب ان کی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑی، جب انہوں نے سوچا کہ مذہب کی بنیاد پر دنیا میں بہت سے اسٹیج آتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے کسی بھی مذہب کے لوگوں سے جدائی اختیار کی اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کیا، تو اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی یہ خیال کیا کہ مذہبی اعتبار سے ہم ہندو، سکھ، عیسائی ان تمام قوموں سے الگ ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ایسا ہوم لینڈ چاہیے جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو مسلمانوں نے دین اسلام کو اپنا فلسفہ بنایا، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا خیال بنایا، اور اس کے بلبوتے پر مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ دین اسلام اس دنیا میں کوئی نیا دین نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ دین اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اپنی آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا اور اس دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دین اسلام پوری دنیا کے لوگوں میں نافذ رہا۔ تو اسلام ایک باقاعدہ چند نظریات یا چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک پورے نظریہ حیات کے لیے لاہ عمل ہے، ایک پورا شیڈیول ہے۔ آپ کے پاس ایک پورا پراسپیکٹس ہے، آپ کے پاس جس میں آپ کو زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی فیلڈ، کوئی ایسی مشکل نہیں جس میں دین اسلام کی رہنمائی نہ کرے۔ تو یہ دین اسلام ہی بلا شبہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے، لیکن انگریز جب یہاں پر آئے، ہندو نے مل کر انگریزوں کا ساتھ دیا، تو آہستہ آہستہ ہندوستان پر مسلمانوں کے لیے حالات کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور مسلمان ہندوستان میں زندگی بہت ہی سخت حالات میں گزارنے لگے۔ اب کافی عرصہ مسلمانوں نے ہندوؤں کا ظلم بھی برداشت کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا، دنیا کی کوئی بھی حکومت کا چارٹر جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مسلمانوں نے انتہائی ناگوار اور نامناسب سلوک برداشت کیا ہندوستان میں، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے یہ بات ٹھان لی کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہندو اور انگریزوں سے الگ ہو کر اپنی ریاست بنائی جائے۔ تو ہندو جب ہندوستان میں یہی مطالبہ کر رہے تو اس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد حکومت ان کے قبضے میں آ جائے گی، اور ہندو بھی مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں گے، اور یقیناً اگر ہندوستان کی حکومت آ جاتی تو ہندوستان میں تمام دوسری اقوام کو ختم کر دیتے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ خوش قسمت جو مذہبی تعصب ہے وہ ہندو کے اندر پایا جاتا ہے۔ باقی جو دیگر مذاہب ہیں، سکھ مذہب ہو گیا، عیسائیت ہو گئی، ان لوگوں کے اندر تھوڑا نرم گوشہ ہے اور یہ نرم مزاج ہیں، لیکن جو ہندو اور یہودی ہیں یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے لیے دل میں نرمی اور محبت کے جذبات نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں مذہبی تعصب زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں اور ہندوؤں کی جو ممکنہ غلامی ہے اس سے بچ جائیں، اس سے بچیں گے تو بچ سکیں گے، اگر اس سے نہ بچے تو ہم ہندوستان میں اس روئے زمین پر برصغیر میں نہیں جی سکیں گے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔